موجودہ زمانے میں جو اہل قرآن اپنے آپ کو جو کہتے ہیں پرویزی، یہ حجیت حدیث کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ دبے الفاظ میں اب میں حجیت حدیث پر عرض کر رہا ہوں کچھ۔ دبے الفاظ میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم حدیث صحیح کے منکر نہیں ہیں۔ صحیح حدیث پرویز خود کہتا ہے کہ ایسی ہوتی ہے جیسے روز روشن کی طرح۔ حدیث کا صحیح ہونا ضعیف ہونا یہ ان کے قیاس کے ڈھکوسلے ہیں، چنانچہ جنہوں نے حدیث کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ دیوبند سے بھی بہت سے فارغ ہونے والے بھی وہ بھی اس فتنے کے شکار ہو گئے۔ آپ کی جو مذہبی داستانیں اور ان کی حقیقت جو حبیب الرحمن صدیقی جو لکھتا ہے، یہ مولانا اشفاق الرحمن کا بیٹا ہے، سمجھیے، یہ منکر حدیث ہے۔ حضرت اقدس مولانا ایک نئی بات آپ کو بتا رہا ہوں، بس آپ کی مرضی ہے۔ حضرت اقدس مولانا ظفر احمد عثمانی کے بیٹے عمر عثمانی اور قمر عثمانی یہ بھی مرتد ہے، سمجھے۔ حضرت اقدس تھانوی نے فرمایا کہ یہ ایسا ذہین ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ امام بنے گا۔ واقعی امام الضلالت بنا، امام الہدا نہیں بنا، سمجھے۔ مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے ایسا ذہین آدمی دیکھا نہیں۔ دو آدمی میں نے اپنے ذہین زندگی میں دیکھا، ان دو میں سے ایک عمر عثمانی ہے، ایک اور تھا۔ فرمایا عمر عثمانی بھی اس سے اونچا ہے۔ اس کی کتاب 7-8 جلدوں میں مکتب محل قرآن والوں نے اس کو چھاپا ہے، فقہ القرآن کے نام سے۔ جامع فاروقیہ سے بھی بہت سے پڑھے، بنوری ٹاؤن سے پڑھ کر کے مرتد ہی ہو گئے، خود میں جو میرے اپنے شاگرد بھی ہے۔ یہ فتنہ انکار حدیث، اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ اس کی ابتدا خوارج سے ہوئی۔ سب سے پہلے خوارج جو حضرت علی کے سامنے آ کر کے کہتے تھے، آپ نے نفحۃ العرب میں پڑھا ہے، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، فیصلہ حکم صرف اللہ کا چلے گا، حکومت اللہ کی ہوگی، کسی اور کی بات نہیں ہے۔ خلاصہ یہ نکلا نہ نبی کی بات قابل اعتماد ہے، نہ صحابہ کی احادیث موقوفہ قابل اعتماد ہے۔ ان الحکم الا للہ هو القرآن فقط، سمجھے۔ حضرت علی فرماتے تھے کلمۃ حق ارید بها الباطل، قرآن بالکل برحق ہے، اور یہ آیت اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، لیکن اس کو غلط جگہ پر یہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ کلمۃ حق، یہ جملہ تو ٹھیک ہے، کلمہ جملہ کے معنی میں، کلمۃ حق ارید بها الباطل ہو، اسے باطل مراد ہے۔ خوارج ہے، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، اس زمانے میں خوارج جو ہوتے تھے اور موجودہ زمانے میں ان کو کہتے ہیں اباضی فرقہ۔ یہ جو مسقط کی حکومت ہے پوری اباضی ہے۔ شیخ احمد الخلیلی آگ کا شعلہ ہے، آگ کا شعلہ۔ ان کی کتاب ہے الحق الدامغ، اور بہت سی کتابیں ہیں میں نے پڑھی ہے، یہ عرب ہے۔ شیخ احمد الخلیلی، شیخ سعید ہے جس نے الطاعون الجارف 4 بڑی جلدوں میں لکھی ہے، بخاری اور مسلم وغیرہ پر جو اعتراضات کی ہے۔ جی چاہتا ہے کہ پڑھائیں، لیکن کس کو پڑھائیں؟ اس وجہ سے ہم مختصر کتابیں ہوتی، کتابیں لمبی ہوتی، مختصر کر کے ان کو ختم کرنا ہمیں ہوتا ہے، ورنہ یہ چیزیں ان کا جواب آج تک کسی نے کائنات میں لکھا نہیں ہے۔ الطاعون الجارف، شیخ سعید غضب کا انسان ہے، غضب کا ذہین آدمی، یہ اباضی فرقہ ہے۔ اس زمانے میں خوارج کہتے تھے، موجودہ مسند الربیع جیسے ہمارے بخاری شریف ہے، ان کے لیے مسند الربیع امام ربیع کی کتاب ہے میرے پاس یہ ساری چیزیں، اس کی روایتیں سادے بخاری سے ماخوذ ہیں، بخاری اور مسند احمد سے۔ تو پہلے حدیث کا انکار سب سے پہلے خوارج نے کیا، پھر اس کے بعد معتزلہ نے۔ معتزلہ یہ نہیں کہتے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، لیکن حدیثوں کو وہ ایسی تحریفات اس میں کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، الامان الحفیظ۔ تو اس لیے معتزلہ بھی پرویزی کی طرح دبے الفاظ میں کہ ہم حدیث صحیح کو مانتے ہیں، لیکن وہ بھی حدیث کو نہیں مانتے۔ پھر یہ اس فتنے کے خلاف اس زمانے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، کتاب الآثار المرسلہ، کتاب الآثار المرسلہ۔ حضرت اقدس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مفتاح الجنہ فی الاحتجاج بالسنہ، مفتاح الجنہ فی الاحتجاج بالسنہ۔ جنت کی چابی وہ یہی ہے کہ سنت سے استدلال کرنا، سنت حدیث ہے۔ مفتاح الجنہ فی الاحتجاج بالسنہ، بخاری شریف میں آپ پڑھیں گے کتاب الاعتصام بالسنہ۔
الاعتصام بسنہ، سنت رسول سے استدلال کرنا، اس کو مضبوط پکڑ لینا، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ۔ باقی موجودہ زمانے میں بہت لوگوں نے کتابیں لکھی ہے، السنت و مکانتها فی التشریع الاسلامی، السنت و مکانتها اچھی چیز ہے، لیکن مجھے سب سے جو اچھی کتاب لگی، مفتی رشید نے لکھی، دوسرے لوگوں نے بھی لکھا، لیکن سب سے بہترین چیز ہے وہ السنت قبل التدوین، السنت قبل التدوین، دکتور محمد اجاج الخطیب کی ہے، السنت قبل التدوین ہے۔ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ پھر یہ فتنہ جو خوارج اور معتزلہ سے اٹھا، اور یہ کتابیں جیسے رد میں مختلف زمانوں میں کتابیں لکھی گئی، پھر یہ فتنہ دب گیا۔ اس کے بعد پھر یہ کہ عبداللہ چکڑالوی جو لاہور میں امام اور خطیب تھے، یہ غیر مقلد تھا، غیر مقلد برائے نام غیر مقلد تھا، غیر مقلدیت چھوڑ کر کے اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے، خود ساختہ اہل حدیثیت کو چھوڑ کر کے یہ مرتد بن گئے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ پرویز یہ غلام احمد قادیانی یہ بھی غیر مقلد تھا، اہل حدیث تھا، یہ بھی اسی طرح۔ اور اس کے ساتھ مولوی احمد حسن وغیرہ جو بہت سے اہل حدیث مولوی وہ جو مرتد بھی ہو گئے، اس کے ہاتھ پر انہوں نے یہ کہ بیعت کی۔ تو عبداللہ چکڑالوی جو غیر مقلدیت کو چھوڑ کر کے پھر کھل کر کے اعلان کر دیا اس نے حدیث کے انکار کا۔ اس کے بعد حافظ اسلم جیراج پوری ہے، یہ حضرات ہم سے پہلے گزر گئے، ہم نے نہیں دیکھا۔ البتہ غلام احمد پرویز کو جس کی تفسیر لغات القرآن، سمجھے، جس کی تفسیر لغات القرآن، اس کی کیسٹیں بھی ملتی ہیں۔ اس زمانے میں یہ میموری اور MP3 یہ چیزیں تو تھی نہیں، یہ بھی نہیں تھی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس زمانے میں کیسٹیں تھی، ٹیپ ریکارڈر تھا، تو اس کی کیسٹیں اس کی ہے، غضب کی اردو ہے، اس کی اردو غضب کی۔ اور لغات القرآن جب آپ پڑھیں گے نا، اس کی اردو کو دیکھ کر کے صرف لفاظی ہے، حقائق کچھ بھی نہیں ہے، لفاظی اس کی، سمجھے، لغات القرآنوں کی۔ یہی حال ہے سر سید احمد خان کی، وہ بھی منکر حدیث ہے۔ چنانچہ سر سید احمد خان کی تکفیر کی علماء ہندوستان نے، اور حضرت اس نے چند اصول اپنے بنائے، اپنے اصول اس نے بنائے، سمجھے، علی گڑھ یونیورسٹی بھی اس نے بنائی، یہ کی وہ کیے، سمجھے۔ یونیورسٹی والے تو اس کو ایک پیغمبر سمجھتے ہیں، یہ جو جدید تعلیم یافتہ ہے، لیکن آخر میں میرے رب نے اس کو ایسے بیماری کا شکار کر دیا کہ وہ اپنے گھر میں 2-3 مہینے پڑے، بیٹا اس کا محمود تھا، اور یہ اخبار امت اخبار نے اس پر باقاعدہ تفصیلات شائع کی۔ آخر کار گھر والے اس سے تنگ آ گئے، جوتے لگا کر بیماری حالت میں گھر سے نکالا، تو وہ اپنے کسی مرید کے گھر میں رہا تو اسی طرح مرا۔ ہندوستان کے علماء نے اس کی تکفیر کی اور اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی۔ حضرت اقدس نے اس کے خلاف تصفیۃ العقائد لکھی، قاسم العلوم والخیرات محمد قاسم نانوتوی نے، تصفیۃ العقائد، سمجھے۔ یہ سر سید احمد خان اور مولوی چراغ علی، تو عبداللہ چکڑالوی وہ معتزلہ اور خوارج کے بعد پھر یہ کہ عبداللہ چکڑالوی آ گیا۔ عبداللہ چکڑالوی کے بعد پھر اللہ کا حافظ اسلم جیراج پوری ہے، سر سید احمد خان ہے، مولوی چراغ علی ہے، غلام احمد پرویز ہے، یہ لوگ بعد کے ہیں۔ غلام پرویز کی کیسٹیں بھی ملتی ہے، اور ان کا رسالہ طلوع اسلام نکلتا تھا، ماہنامہ ان کا رسالہ آتا تھا، بہت دنیا کو اس نے گمراہ کر دیا۔ ہمارے اپنے بہت سے عزیز ان کے ہاتھ پہ لگے تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی اور اللہ نے رہنمائی فرمائی کہ یہ لوگ انہوں نے پرویزیت چھوڑی، سمجھ رہی میں کہ نہیں۔ یہ فتنہ دب گیا۔ پھر اب یہ جو مکی ہے، طاہر مکی ہے، فلانا مکی، یہ سب بے ایمان اس قسم کے مرتد ہیں، سمجھے۔ ان کے بیٹے جامع فاروقی میں انہوں نے پڑھا کس انداز میں، حبیب الرحمن صدیقی، یہ سارے، اور اس وقت شیخ محمد ہے۔ خیر یہ فتنہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ معتزلہ خوارج سے چلا، اور پھر یہ کہ عبداللہ چکڑالوی پہ درمیان میں امام شافعی اور ان حضرات کی کتابیں رد میں نے آپ کو بتائی، پھر عبداللہ چکڑالوی، پھر حافظ اسلم جیراج پوری، مولوی چراغ علی،
اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے غلام پرویز اور موجودہ زمانے میں یہ لوگ ہیں، مذہبی داستانیں اور ان کی حقیقت، یہ حبیب الرحمن صدیقی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے یہ ہمارے اکابرین کی اولاد ہیں۔ عمر عثمانی، یہ مولانا ظفر عثمانی کی اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہیں اولاد ہے، لیکن تھانوی لوگ یہ بتاتے نہیں ہیں، سمجھے بھی، تھانوی حضرات اس کو یہ چھپاتے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ معصوم ہوتے ہیں، سمجھے، یہ لوگ اللہ آپ کا بھلا اس کو چھپاتے ہیں، یہ مرتد گزرے سارے کے سارے، کتابیں ان کو انہوں نے ڈسمس کر دی، میرے پاس وہ کتابیں ہیں ان کی، فقہ القرآن وغیرہ، یہ ان کے عمر عثمانی وغیرہ کی میں پڑھتا رہتا ہوں۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔